یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ بدلو کی نشریات میں. بہت پانسے پلٹے جا رہے ہیں، کلا بازیاں ہو رہی ہیں، اور میوزیکل چیئر گیم جسے کہا جاتا ہے پارلیمانی سیاست میں، وہ آج عروج پہ پہنچ گئی اسلام آباد میں. رات گئے چودھری پرویز الہی کی ملاقات رہی آصف زرداری کے ساتھ. صبح 3 بجے تک یہ ملاقات چلی، اور اس دوران مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا، اور کاف لیگ کے ساتھ معاملات طے نہ ہو پائے. حکومت اس کے انتظار میں تھی. انہوں نے فوراً پرویز الہی کو بلا بھیجا بنی گالہ میں، اور پرویز الہی اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے کے ساتھ وہاں چلے گئے. ان میں طارق چیمہ جو وزیر ہیں وفاقی حکومت میں، وہ شامل نہیں تھے. وہاں پہ جو بات چیت ہوئی اس میں یہ طے ہوا کہ بزدار مستعفی ہو جائیں گے، اور جن کے خلاف کہ پہلے ہی اپوزیشن کے ارکان نے 126 ارکان نے عدم اعتماد کی درخواست ڈال دی تھی، اور 14 دن میں ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہونا تھا. تو وزیر اعظم ہاؤس سے اعلان کیا گیا، اور عمران خان کے اسپیشل ایڈوائزر کی طرف سے اور ان کے منسٹر آف اسٹیٹ کی طرف سے، کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ مان لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے پرائم منسٹر نے، اور نامزد کیا ہے انہوں نے پرویز الہی کو پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پر. اب پنجاب کی سیاست میں جو کھلبلی مچی ہوئی تھی، یہ عمران خان کا بہت بڑا ایک قدم ہے اپوزیشن کی مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی تحریک اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے. عمران خان کا پروجیکٹ بری طرح سے فیل ہو گیا، عثمان بزدار ماڈل. تو اب وہ لے آئے ہیں پنجاب کے چودھری کو، جنہیں وہ سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا ڈاکو لیگ قرار دیتے تھے. اس میں ایک اور جو چودھریوں کے لیے المیہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ طارق بشیر چیمہ، جو کبھی پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر وہ اپنی برادری نیٹ ورک پہ چودھریوں کے ساتھ چلے گئے، یعنی کاف لیگ میں چلے گئے، اور وہ ان کے ساتھ بڑے لائل رہے. لیکن آج جب جو ڈیلیگیشن گیا اس میں طارق بشیر چیمہ شامل نہیں تھے. اب پنجاب میں پہلے ہی کئی گروپ بنے ہوئے ہیں، جس میں ترین گروپ بھی ہے، جس میں علیم خان کا گروپ بھی ہے، جس میں کچھ اور گروپ بھی ہیں، کچھ 3-4، بلکہ کہنا ہی چاہیے کافی گروپنگ ہے. اب ترین گروپ نے فیصلہ کیا یہ ہوا تھا کہ وہ جب تک بات نہیں کریں گے کوئی، کہ جب تک کہ وزیر اعظم بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں کرتے. تو لہذا کیا ہوا کہ وزیر اعظم نے آج انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر دیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ ترین گروپ کے معاملات پی ایم ایل این کے ساتھ بھی چل رہے تھے فیوچر کی مستقبل کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز نے ملاقات بھی کی ترین گروپ کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں معاملات کچھ تو بڑھے، لیکن مکمل طور پر نہیں بڑھے. اور دوسری طرف جو کاف لیگ میں اور نون لیگ میں بات چل رہی تھی، اس میں پرانی بد اعتمادی بار بار حائل ہو رہی تھی. اب یہ بھی سوال تھا کہ بھئی اگر پی ایم ایل این انہیں تسلیم کرے گی بطور چیف منسٹر کے، تو وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا دورانیہ. لیکن چودھری پرویز الہی چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تو لہذا اب چودھری پرویز الہی میدان میں ہوں گے پنجاب میں، اور جو ایک بزدار کے خلاف ایک بالعموم جو فضا بنی ہوئی تھی وہ چھٹ جائے گی، اور چودھری پرویز الہی مختلف گروپوں کو ساتھ جوڑنے میں کافی مشاقی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اپوزیشن نے جو عدم اعتماد دیا تھا وہ بزدار کے استعفے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا، اور گورنر پنجاب پرویز الہی کو دعوت دیں گے کہ وہ نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں اور اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ انہیں حکومت بنانے کی دعوت دیں گے. حلف تو بعد میں ہوگا. تو لہذا اب پنجاب اسمبلی میں بھی ایک بہت بڑا دنگل لگے گا. اب وہاں دیکھنا یہ ہے کہ ترین گروپ ہو یا علیم گروپ ہو یا اور لوگ ہوں، وہ کتنے ٹوٹتے ہیں. ترین گروپ میں کافی قریبی رہے ہیں
चौधरी परवेज़ इलाही के, और इसी तरीके से अलीम खान उनकी कैबिनेट में थे जब परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे। तो इन लोगों के काफ़ी रस्म व राह मौजूद है, और इनका ये भी फ़ायदा इन्हें होगा कि इन्हें पंजाब में इन ग्रुपों को इनकी जगह मिल जाएगी, और उसके साथ साथ ये भी होगा कि वो पीटीआई से शायद अलहदा होने का रास्ता उनका उन्हें ज़रूरत ना पेश आए। लेकिन बहुत से लोग होंगे एमएनएस जो हैं कौमी सतह पे, जो 1 दर्जन एमएनए हैं, उनमें से काफ़ी का ताल्लुक तरीन ग्रुप से था, और वो अब तक वापस नहीं गए हैं, और शायद वो वापस ना भी जाएं। अब ये जो तारिक चीमा का इस्तीफ़ा हुआ है, उससे ज़ाहिर हो रहा है कि क्यू लीग के कम 5 एमएनएस में से 2 तो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, अगर तारिक बशीर चीमा को मना न लिया गया और वो पीछे न हटे। लेकिन उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो बड़े मजबूत इरादे के आदमी हैं, अब शायद वो अपना इस्तीफ़ा वापस न लें। फिर इसी दौरान ये हुआ है कि आज अभी आप कुछ देर में सुन लेंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने और उनके लीडर खालिद मक्सी ने अभी मुलाकात की है आसिफ उल जरदारी से और बिलावल भुट्टो से। लेकिन बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान नहीं हुआ। गालबन इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त किया जा रहा है, और बाप पार्टी के जो 5 एमएनएस हैं वो अपनी अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक की हमायत का ऐलान कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि सेनेट के चेयरमैन इमरान खान के साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी एमएनए की हमायत हासिल नहीं है। अब तक 164 तादाद हो गई है पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की, और आज जब कौमी असम्बली में पेश हुआ बिल करारदाद, वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश हो गई है, और अब 31 तारीख को इजलास बुला लिया गया है जुमेरात को। अब ये अगले 3-4 दिन में जुमेरात के बाद, यानी हफ्ते को या जुमे को या सोमवार को वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट पेश हो जाएगा। हुकूमत दावे कर रही है, शेख रशीद ने दावा किया है कि 8 या 10 वोटों या 12 वोटों से शिकस्त हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद को, और लेकिन अपोजिशन कह रही है कि उनके नंबर पूरे हैं। अब अपोजिशन का अब ज़्यादा दारोमदार होगा एमक्यूएम पे और ये बाप पार्टी पे। अगर उनके इन्हें वोट मिल जाएं 7 एमक्यूएम के, तो अपोजिशन के नंबर पूरे हो जाते हैं, 172 से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब एमक्यूएम का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बड़ी एक हाथ से फिसल जाने वाली मछली की तरह है। वो कुछ भी और कभी भी कोई समरसॉट ले सकते हैं, कलाबाजी खा सकते हैं। वो कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें अकोमोडेट किया है। अब एमक्यूएम को तो सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करे, क्योंकि उसका बुनियादी मसला शहरी इलाके हैं, और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ही उन्हें अकोमोडेट कर सकती है, इमरान खान नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाता है तो उनकी बातचीत शहबाज शरीफ से भी और फजलुर रहमान से भी हुई है। इस तरह मरकज़ और सूबा मिलकर अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो वो कराची के शहरी मसलों को जॉइंटली एड्रेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने मफादात के हवाले से एमक्यूएम को सूट करता है कि वो चली जाए अपोजिशन की तरफ और सिंध हुकूमत में भी शामिल हो जाए। लेकिन जो पंजाब में जो फैसला हुआ है क्यू लीग का, जिनके 5 एमएनए हैं, इसमें चौधरी परवेज़ इलाही को सूट करता है कि वो चीफ मिनिस्टर हो जाएं और वो बाकी टेन्योर पूरी करें, और ये कि वो अपना हल्का इंतखाब बढ़ाएं और अपनी कुव्वत बढ़ाएं पंजाब में, और जो अपने जो सबसे बड़े मुखालिफ है यानी नून लीग यानी शरीफ ख़ानदान, उनके ख़िलाफ़ वो डट कर खड़े हो जाएं पीटीआई के साथ मिलकर। ये इमरान खान को भी सूट करता है, और ये कड़वी गोली खानी पड़ी है। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि जो अब तक इसरार करते रहे। लेकिन इसमें बड़ा मसला ये होगा कि जो बहुत सारे ग्रुप हैं वो किस हद तक चौधरी परवेज़ इलाही उन्हें जीत सकेंगे, क्योंकि असल में एक और बड़ा मसला वो ये है पंजाब के एमपीएस का, और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। वो 25-30 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पीएमएलएन का टिकट चाहते हैं। लेकिन वो पार्टी डिफेक्शन करनी पड़ेगी अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट को नाकाम बनाना होगा। फिर उस सूरत में अभी शायद हमजा शहबाज ही एक मुतबादिल वज़ीर आला के तौर पे कैंडिडेट के तौर पे सामने आए।
آج ہی میں نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ انہیں چیف منسٹر کی آفر کی گئی ہے. اسی طرح مریم نواز نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کی ملاقات کا ان کے پاس علم تھا اور وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی انہیں چیف منسٹرشپ کی آفر کی بھی تھی یا نہیں کی تھی. لیکن میری اطلاع یہ ہے اور یہ پبلک کی ہو چکا ہے کہ انہیں اس کی آفر کی گئی تھی. اور اب کیوں لیگ غالباً اس بات پہ کہ وہ ایک لمبی ٹینیور چاہتی ہے، لمبا وقت چاہتے ہیں تاکہ پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نون لیگ کے مقابلے میں اپنی کانسٹیٹوینسی کو بڑھا سکیں. ان کے پاس صرف 10 MPs ہیں پنجاب میں، تو چاہیں گے کہ وہ بڑھا سکیں، تو لہذا انہیں وقت چاہیے. تو آج ہم نے دیکھا کہ کیوں لیگ نے تو سمر سالٹ کر لیا. MQM کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. اگر MQM نہ آئی تو یہ کنٹیسٹ بہت کلوز ہو جائے گا اور تحریک اور اپوزیشن یہ اعتماد کا ووٹ ہار بھی سکتی ہے. اور اگر کامیاب ہوئی تو اس کا انحصار زیادہ بڑھ جائے گا PTI کے ہی اپنے باغیوں پہ یا منحرفین پہ. اب کورٹ پہ کیس چل رہا ہے، وہاں حکومت میں ریفرنس میں سزا کی ہے کہ جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کرے گا اسے تا حیات نااہل کر دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا چیک ہوگا اگر سپریم کورٹ نے ویسا کر دیا. لیکن سپریم کورٹ کی مشکل یہ ہے کہ 63A کے آرٹیکل میں ڈیفیکشن کلاز میں تمام چیزیں کانکریٹلی ٹھوس طریقے سے لکھ دی گئی ہیں. انہیں آرٹیکل 62 کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. اور اس میں زیادہ زیادہ جو سزا ہے وہ ہوگی کہ بھئی آپ ایک جس ٹینور میں آپ کے لیے الیکٹ ہوئے اس سے آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور آپ کو دوبارہ ری الیکشن کرنا پڑے گا. ممکن ہے سپریم کورٹ اپنا کیس واپس بھی بھیج سکتی ہے ریفرنس کو. اور اگر یہ کہ اگر ابھی جلدی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، غالباً کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جب پیش ہوگا اور گنتی ہوگی تب تک مجھے فیصلہ ہوتا نظر نہیں آتا سپریم کورٹ کا. اور ممکن ہے کہ اگلی حکومت جو پھر ہو وہ ریفرنس ہی واپس لے لے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ بہت کمپیٹیٹو ہو گیا ہے اور جو خیال تھا کہ واک اوور ملنے جا رہا ہے اپوزیشن کو وہ واک اوور نہیں رہا. میں اپنے ایک آرٹیکل میں ہفتے کے دن جو میں نے جنگ میں لکھا، آپ نے بدلو بھی پڑھا ہوگا، میں نے اس میں کہا تھا کہ ابھی میں دہرا رہا ہوں کہ اگر عدم اعتماد ووٹ کامیاب ہو گیا تب بھی سیاسی بحران ہے، اور اگر عدم اعتماد کا ووٹ ناکام ہوا تب بھی سیاسی استحکام ہے. اگر عمران خان عدم اعتماد کا ووٹ ناکام، ان کے خلاف ووٹ ناکام ہو جاتا ہے تو عمران خان کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان پر سیاسی جو ہلچل ہے ملک میں کشمکش بہت زیادہ ہے کہ وہ بجٹ کے بعد، جیسے کہ شیخ رشید نے کہا اور گزشتہ روز کے جلسے میں اسد عمر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن تو ہونے ہیں 2023 میں، لیکن ہم ٹھیک ہے ہم چیلنج کرتے ہیں، میدان میں آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ قبل از وقت انتخاب کرا دیں. اب مجھے بھی گمان یہ ہوا کہ شاید عمران خان کل کے جلسے میں یہ سرپرائز دیں گے کہ وہ انتخابات کا، عام انتخابات کے، ارلی انتخابات کے، قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیں. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کچھ ایک اور پرچہ لہرایا جس کا میں اپنے دوسرے شو میں ذکر کروں گا، عالمی سازش کا. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتحادی جو ہیں وہ اور کتنی کلا بازیاں کھاتے ہیں، اور بڑے دلچسپ مناظر رہیں گے 31 تاریخ کے بعد 3-4 دن جب عدم اعتماد کا ووٹ آئے گا. اس کے ساتھ ہی یہ پنجاب کی کھیل بھی شروع ہو گیا ہے. تو سیاست میں اب اخبار نویسوں اور تجزیہ کاروں کی موج لگ جائے گی. صبح شام ابھی خبر آئی ہے کہ طارق چیمہ نے استعفیٰ دے دیا ہے. شاید ابھی خبر آ جائے کہ طارق چیمہ نے استعفیٰ واپس لے لیا ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ MQM نے اپوزیشن جوائن کر لی ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ نہیں، ابھی تو انہوں نے غور کرنا ہے. اسی طرح GDA کا ہے. یہ جو 17 ممبر ہیں جن کے پاس توازن ہے قومی اسمبلی میں اکثریت کے لیے، یہ جو 17 لوگ کا گروپ ہے یہ بہت ویسیلیٹنگ ہے، تذبذب کا شکار ہے. یہ ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، اور یہ 1 گھنٹے پہلے تک بھی، ووٹنگ سے پہلے بھی بدل سکتا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں عدم اعتماد کا ایک تو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ فائنلی آئین کے رستے پہ چل پڑی ہے پارلیمنٹ، اور اسپیکر انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے عدم اعتماد کی ریزولوشن کو،
اور وہ 31 تاریخ کو اب سیشن بھی بلایا جا رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہوئی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو اب دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پچھلے مینڈیٹ کا اب حشر ہو چکا ہے اور عمران خان کے انٹرسٹ میں بھی ہے. جس طرح کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک دوبارہ سے ایک لہر ان کے لیے حق میں کچھ بنتی نظر آ رہی ہے, تو انہیں بھی سوٹ کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ معیشت کی بدحالی کا اور خرابی کا اور اپنی ناکامی کا وہ بوجھ اور بڑھا لیں اپنے لیے اور سال بھر کے لیے آگے چلے جائیں, تو ان کے لیے مشکل بن جائے گی اگلے الیکشن میں. اسی طرح اپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ جیت گئی عدم اعتماد کا ووٹ تو وہ یہ جو بحران ہے اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گی. بہت لوگوں کا خیال ہے اپوزیشن کے اندر کہ سال سوا سال جو باقی بچا ہے وہ پورا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کے لیے خودکشی کا باعث بنے گا اور وہ اس ملک کی سیاست کے لیے بھی بہت اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ اگلی حکومت اگر عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جائے, عمران خان کی حکومت چلی جائے اور اگلی حکومت بن جائے اپوزیشن کی, تو اس سے بھی مینڈیٹ نہیں ہے عوام کا ڈائریکٹ کہ وہ حکومت کرے. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ پچھلی اسمبلی تھی ہی ہنگ اسمبلی, ایک ملی جلی اسمبلی تھی. اس میں عمران خان کے پاس 155 ووٹ تھے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام یہ ایم ایم اے کے بھی 155 ووٹ تھے. تو یہ سارا جو گیم لگا تھا وہ اتحادیوں کے ساتھ ملا کر اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا اور اس طرح عمران حکومت وجود میں آئی تھی. اب یہ آزاد ہیں, بڑے کھلکھلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آزاد ہوئے اتحادی ہیں یہ اب اگلے دنوں میں کیا رنگ دکھاتے ہیں. لیکن اب اپوزیشن کو وہ کڑوا گھونٹ کھانا پڑے گا, کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا. یعنی پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹس کے ووٹ کے ساتھ وہ عدم اعتماد کا ووٹ پاس کرانے کی کوشش کرے. لیکن اگر انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تب بھی عمران خان کی حکومت کے پاس اکثریت نہیں رہے گی, بھلے ان کے پاس اتحادیوں کے ووٹ سارے بھی رہیں تب بھی ان کی میجورٹی نہیں بنے گی. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ بہتر راستہ اس بحران سے نکلنے کا یہی ہے کہ آئینی, پارلیمانی اور جمہوری راستہ اختیار کیا جائے اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اگلی حکومت کے بارے میں اپنی آزادانہ رائے دیں, ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے. مجھے اجازت دیجیے, آپ کو مختلف ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اپنے تبصرے سے آگاہ کرتے رہیں گے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب